ہاں السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی بتائیے رفیق بھائی کون کرتے تھا؟ ہاں مطلب 2011-12 میں آپ اہل حدیث ہو گئے تھے نا؟ ہاں بھائی الحمدللہ. تو جب سے اب تک مطلب آپ نے خود تحقیق نہیں کی کہ نماز میں مطلب کتنے فرض ہیں اور کیا ہے اور کیسے ہے سب ہے؟ بھائی مطلب تب سے لے کے آج تک صرف بھائی میں مطلب کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بھائی میں علم حاصل کروں، اور میری ایک اندر سے چاہ رہتی ہے کہ مطلب بھائی مطلب کوئی بھی سوال ہم سے پوچھتا ہے اور ہم کو اس کا جواب مان لو اگر بھائی پتہ ہی نہیں ہے تو میرے الجھن ہونے لگتی ہے کہ بس اس سوال کا جواب ہم مطلب بھائی ہم پتہ کریں. بس یہی فرق ہے جناب آپ میں اور ہم میں، یہی فرق ہے. آپ اتنے پہلے سے اہل حدیث ہو گئے اور آپ نے ابھی تک نماز کی مکمل حدیث دیکھی بھی نہیں ہوگی. کس نے؟ میں نے علماء سے پوچھی ہوگی، سنی ہوگی، اور میں چاہتا ہوں اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھوں اور عمل کروں. ارے میں اہل حدیث ہوں گا. آپ کو ایک چیز بتا دے رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ ہماری جو بھائی جو ہماری جماعت کی مسجد ہے نا اہل حدیث کی، وہاں پہ ہمارے استاد ہیں، ٹھیک ہے، محفوظ الرحمان مدنی صاحب، ٹھیک ہے، حافظ اللہ. ان کے میرے بھائی گھر میں قریب میرے بھائی اتنی کتابیں ہیں کہ کمرہ پورا میرے بھائی فل ہے، اور ہر ایک مسائل پہ یعنی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے اوپر صرف ان کے یہاں میرے بھائی 10 کتابیں ہیں، اور خوب موٹی موٹی. اور تمام میرے بھائی جو آج کے حنفی لوگ جو مطلب جو نہیں دیکھیے کتابوں سے مطلب نہیں، کتابیں تو بہت کہاں سے سیکھیں گے بھائی؟ کتابوں میں تو آئے گا، اور جو حدیث ہے وہ بھی میرے بھائی کتابیں سنو تو صحیح میری بات. کتابیں مطلب آپ مجھے کسی حدیث کی کتاب مطلب خدا کے ایک ایک کو بتائیں گے کیا میرے بھائی؟ نبی کی تعلیم اب موجود ہے نا کتابوں میں، تو دین جو ہم سیکھیں گے بھائی ہم ان سے تو سیکھیں گے نا. اب بخاری شریف سے بھائی وہ کیا ہے؟ وہ میرے بھائی یہ کتاب ہے نا. ہاں تو اب آپ کہو گے نہیں یہ تو کتاب ہے. کتاب سے مراد یہ ہے کہ جو کتابیں علماء نے لکھی ہیں بات کے ابھی کے جو یہ تو ڈھیروں کتابیں سب کے پاس مل جائیں گی. جیسے نماز نبی بھی ایک کتاب ہے، لیکن میرے نزدیک وہ معتبر نہیں ہے، میں اس پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے نا. جس طرح نماز پیغمبر پہ بھروسہ نہیں کیا جائے، حدیث سے ثابت نہ ہو تو آپ بالکل نہ مانیے اس کو. تو قرآن حدیث میں ہی تو دیکھنا ہے، وہی تو کہہ رہا ہوں میں. وہ کون دیکھے گا؟ وہ آپ دیکھیں گے نا، یا میرے بھائی آپ کا پڑوسی دیکھے گا؟ تو وہ اسی لیے تو میں کال کر رہا ہوں آپ کو. تو ارے تو آپ نے نہیں دیکھی ابھی تک، اتنے سال ہو گئے. لو میرے بھائی مطلب آپ نے ہمارے اوپر اتنا آپ نے صرف یہ اس طرح کی نماز نبی اور اس طرح کی کتابیں پڑھی ہوں گی. بخاری شریف میں وہ حدیث دیکھی جو نماز اپنے تحقیق کے لیے سمجھنے کے لیے پڑھتا ہے، لیکن جو اس میں حوالہ ہوتا ہے دلائل ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے جو اوریجنل میرے بھائی کتاب ہوتی ہیں اس پہ جانا پڑتا ہے. اور تمام اوریجنل ٹھیک کوئی بھی میرے بھائی وہ ٹھیک ہے آپ کو بھائی وہ ہندی میں، اردو میں، عربی میں، تینوں زبان میں آپ کو ملے گی. آپ اوریجنل کتاب میں کھول کے اس کو دیکھیے، اگر وہ حوالہ موجود نہ ہو تو آپ کہیے. حدیث نمبر 631 پوری مکمل نماز مجھے جو ہے کسی ہندی کی کتاب میں، کسی اردو کی کتاب میں، کسی عالم کی کتاب میں نہیں دیکھنا ہے. پوری مکمل نماز حدیث میں صحابہ کی کسی بھی کتاب میں دکھائیے. یہ آپ کی ضد ہے، آپ کی ضد. ارے اب وہ دیکھیے، اب یہی کہ لوگ کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی میرے اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے. یہ عالم دین نے اتار دیا اور اس کے نیچے دے دیا کہ ہاں جو یہ بات ہے یہ آئی ہوئی ہے بخاری میں، اور بھائی اس کا حدیث نمبر ہے بھائی یہ فلاں فلاں. ٹھیک، تو اب ہم جائیں گے صحیح بخاری کھول کے دیکھیں گے، دیکھیں گے بالکل یہی بات اتری ہے. کسی نے بخاری کا حوالہ دے دیا اور ہم مان لیں، نہیں تو کھول کے دیکھیں گے نا. تو کوئی دکھانے کو تیار نہیں ہو رہا ہے نا، آپ دکھا دیجیے. تو ہم آپ کو بھیج دیں گے نا میرے بھائی، صحیح البخاری کی حدیث آپ کو عربی میں بھیجے دے رہے ہیں، آپ دیکھ لو.
ہاں پوری مکمل نماز، اس کے ارکان، اس کے رکون، شرائط، واجبات، سنتیں، میرے جو آداب ہیں سب آپ کو چاہیے قرآن حدیث میں سب ملے گا۔ میری نماز آپ حدیث سے، صحیح حدیث سے مکمل کر دیجیے۔ ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے ہی ہمارا دین وہی کمپلیٹ ہو گیا تھا، ٹھیک؟ تو اللہ کے نبی نے جو نماز پڑھی وہ بالکل کمپلیٹ تھی، آدھی ادھوری نہیں تھی۔ اور نہ ہمارا عقیدہ یہ کہ بعد میں بھائی کسی امام نے آ کے جو نماز ادھوری تھی اس کو آ کے پورا کیا۔ ہاں صحیح بات ہے، ٹھیک۔ تو یہ جیسا اپن کہہ رہے ہیں نا، تو اس کو کہنے کے ساتھ ساتھ کر کے بھی دکھا دیں۔ تو کر کے دکھائے تبھی تو پڑھ رہے ہیں نا، عمل کر رہے ہیں۔ ارے عمل کر رہا ہے، اب آپ نے اتنے سال ہو گئے، اب آپ کو خود کو ہی نہیں پتا کہ یہ حدیث کہاں کی ہے اور یہ کہاں سے لائے، سنا ہی سنا ہے آپ نے۔ میرے بھائی آپ عجیب، میرے بھائی مطلب فالتو کے بہتان بازی کر رہے ہو۔ ارے بہتان نہیں لگا رہا ہوں میرے بھائی، آپ ناراض مت ہو، بہتان نہیں لگا رہا ہوں۔ جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بھیا صحیح البخاری میں خود اوریجنل کتاب میں یہ حدیث اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ کون سی حدیث؟ اس طرح نماز پڑھو جیسے، ہاں یہ تو حدیث ہو گئی ہے نا۔ ہاں یہ اب کس طرح پڑھو وہ ساری حدیثیں دیکھنا پڑیں گی نا اپنے کو۔ ہاں یہ تو ایک حدیث ہو گئی، اللہ کے رسول کا فرمان ہو گیا، یہ تو اللہ کے رسول نے حکم دے دیا کہ اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھے، ہے نا۔ اب وہ ساری حدیثیں چاہیے نا اپنے کو۔ اب اس میں فرض کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، کون کون سے فرض ہیں، اور پھر وہ سب حدیث میں دیکھنا ہے۔ یہ تو اصطلاح ہے نا۔ کیا ہے؟ اصطلاح ٹرم، یعنی کہ بھائی نماز میں کوئی ایسا کام جس کے نہ ہونے سے نماز آپ کی ہوگی نہیں، اس کو بولتے ہیں بھائی فرض، یعنی کہ بھائی یہ نماز میں بھائی یہ کیا ہے، بھائی یہ نماز کے فرائض ہیں، ٹھیک؟ نماز کے فرائض ہے نا۔ اب حدیث میں آپ کو تھوڑی نہ ملے گا کہ تکبیر، مطلب وہ جو تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، تو یہ الفاظ آپ کو نہیں ملے گا، حدیث میں نہیں ملے گا۔ نہیں، کس نے بنایا یہ کس نے بنایا؟ یہ شرم ہے نا، آپ کسی چیز کو کوئی چیز تو نام دو گے پہچان کا۔ کس نے دیا ہے نام؟ یہ اصطلاح ہے بھائی، اصطلاح۔ جیسے بھائی دین اسلام میں 5 ٹائم کی نماز ہم کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور جو بھائی وہ چھوڑ دے گا اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں فرض۔ آپ بات سمجھے؟ دیکھیے نہیں، دیکھیے میں نے جیسا پہلے بھی کہا نا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو پوری نماز، پورا میرا مسئلہ نماز کا جو ہے حدیث سے سیکھنا ہے نا۔ اسی لیے میں آپ جو اہل حدیث ہیں ان سے میں کال کر کے بات کر رہا ہوں۔ تو بس آپ جو ہے پوری نماز حدیث کے تعلق سے مجھے سکھا دیجیے، بتلا دیجیے۔ تو اور اتنی دیر سے آپ کو ہم کیا بتائیں؟ اور اتنی دیر سے کیا میرے بھائی آپ کو ہم کوئی کہانی اسٹوری بتا رہے ہیں؟ جی نماز کی جو میرے بھائی شرائط ہیں، یعنی کہ جو کنڈیشن ہے، پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ طہارت۔ اب اس کی دلیل آپ کو کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی جو مطلب جو پاک نہ ہو، جنوبی ہو، وہ پہلے بھائی وہ نہائے گا، غسل کرے گا، اس کے بعد نماز پڑھے گا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے ابو داؤد میں کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے جس کا، ہیلو ہاں بتائیے۔ ہاں مطلب یہ جو طہارت کے تعلق سے آپ بات بتا رہے ہیں حدیث میں موجود ہے۔ ہاں حدیث میں نہیں ہے تو کیا اپنی عقل سے کہہ دیں گے کیا؟ ناپاک ہو کے نماز پڑھ لیں گے کیا آپ؟ ارے یار سنو تو صحیح، یہ حدیث میں موجود ہے۔ اب کون سی حدیث میں؟ ایک نہیں میرے بھائی، مطلب کتنی حدیث آئی ہیں، درجنوں حدیثیں آئی ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی رات کو مطلب ہمارے ساتھ بھائی جو ہوتا ہے میاں بیوی کا عمل، ٹھیک، اس کو کرتے، اس کے بعد بھائی آپ بھائی کیا کرتے؟ غسل کرتے، اس کے بعد نماز پہ جاتے۔
اگر بنا غسل کی نماز پڑھنا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی بھائی وہ آرام سے بیوی کے ساتھ اپنا رات کو سوتے اور اپنا اسی حالت میں جا کے بھائی وہ نماز پڑھا دیتے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ بنا غسل کی ہماری بھائی وہ نماز بھی نہیں، یعنی کہ ناپاکی کی بھائی وہ اگر ہم اس میں کنڈیشن میں حالت میں تو نماز ہماری نہیں ہوگی. تو اس لیے طہارت جو ہے بھائی یہ نماز کے کیا ہو گئے، یہ ہو گئے فرائض، کہ جب طہارت ہوگی پاکی ہوگی تبھی تو نماز پڑھیں گے. تو اب اس میں کون سی ہماری عقل کی اور میرے بھائی مطلب بھائی وہ تقلید کی بات ہو گئی، اس میں تو تقلید ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ جیسے یہ اس کی حدیث دے دو آپ. اب دوسرا مسئلہ جیسے بھائی یہ کہ مطلب جو دوسری کنڈیشن ہے وہ ہے بھائی ستر عورت، یعنی کہ جو بھائی انسان کا حصہ ہوتا ہے بدن کو مطلب بھائی ڈھانکنے والا، تو اس کو کھول کے نماز ہم نہیں پڑھ سکتے. ننگے ہو کے نماز بھائی ہم نہیں پڑھیں گے. اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنی تمام زندگی ساری اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ سیرت، کبھی اللہ کے نبی نے بنا کپڑوں کے ننگے ہو کے نماز نہیں پڑھا. تو ستر عورت جو ہے بھائی یہ نماز کی بھائی یہ کنڈیشن ہے، شرط ہے، یعنی کہ اتنا حصہ تو ہم کو ڈھانکنا ہے جو بھائی اللہ کے نبی نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، ٹھیک، یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا حدیث میں ہے نا. وقت، یعنی کہ نماز کا ہونا چاہیے وقت. ٹھیک، اللہ کے نبی نے کہا اول وقت پہ ادا کرو نماز، اور اللہ کے نبی عشاء کی نماز کو تھوڑا تاخیر سے پڑھتے تھے، یعنی کہ وقتوں پہ نماز پڑھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ظہر کے ٹائم مطلب بھائی ہم عصر کی پڑھ لیں، عصر کے ٹائم ہم عشاء کی پڑھ لیں، نہیں، نماز کو ان کی اوقات پہ یعنی کہ جو ان کا ٹائم ہے اس پہ ادا کرنا ہے. اگر ہم بھائی اپنی عقل سے بعض پانچوں ٹائم کی نماز ہم ایک ہی وقت میں بھائی اگر ہم ادا کرنا اسٹارٹ کر دیں گے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی. تو یہ کیا ہو گیا بھائی کنڈیشن ہوگی، شرائط ہو گئے. چوتھا کیا ہے قبلہ رخ. تو قبلہ رخ جب ہم ہوں گے تبھی ہماری نماز ہوگی نا. ایسا تو نہیں کہ جہاں ہماری مرضی ہو، کیا امام صاحب پڑھا رہے بھائی وہ اپنا بھائی سامنے ہو کے قبلہ کے اور ہم اپنا ان کے بھائی ان کی طرح بھائی ہم الٹا ہو کے کھڑے ہو کے اس ٹائپ سے نماز پڑھ لیں. تو ہر چیز کی ایک شرائط ہے، کنڈیشن ہے. ہاں تو وہ یہی چاہ رہا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں نا یہ سب حدیثوں میں مجھے بتلا دیجیے آپ سب چیز، ہے نا. ہاں بس کیا یہ مسئلہ ختم. بس اب یہ اپن باتیں تو بہت ہوتی رہیں گی، آپ جو ہے سب چیزیں حدیث سے بتلا دیجیے. فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحبات ہے. تو بھائی سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 803 ہے کہ جو پہلے تھا بھائی وہ پہلے خانہ کعبہ کی طرف بھائی رک کر کے ہم کو بھائی کھڑے ہونا ہے. سب سے پہلے نماز میں ہم کو بھائی کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے ہم کو کھڑے ہونا ہے. یہ بات آپ کو ملے گی ابن ماجہ کی حدیث نمبر 803 میں. اب آپ کو کیا چاہیے کہ نہیں ہمیں ابن ماجہ کی اوریجنل کتاب میں آپ کو حدیث نمبر 803 پہ یہ بات آپ کو چاہیے تو وہ بات آپ کو مل جائے گی. اس میں کیا مشکل ہے؟ دے دو نا، مطلب دے دو. ارے تو دے دیں گے نا بھائی، اس کے لیے جانا پڑے گا مسجد، کتاب کھولنا پڑے گا، حدیث کو ڈھونڈنا پڑے گا، اس کو فوٹو کھینچنا پڑے گا، سبھی کو آپ کو بھیجیں گے. ہاں کر لو، آپ آرام سے کر لو. میں آپ سے یہ بول رہا ہوں ابھی دے دو مجھے. اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو بھائی ہم کو دوسروں سے اپنے بھائی کاندھے سے کاندھے کو بھائی اور بھائی اپنے بھائی ٹکنے کو ٹکنے سے ملانا ہے. یہ بھی ابو داؤد میں حدیث آتی ہے، حدیث نمبر 662. مطلب سیڑھی بائی سیڑھی ساری دے دو شروع سے آخری تک. پہلی سیڑھی پہ اپن چڑھے، پھر دوسری پہ چڑھے، پھر تیسری پہ چڑھے، اس طرح مطلب آپ ترتیب وار مجھے پوری حدیثیں بتاتے جاؤں، میں انشاءاللہ اس پہ عمل کرتا جاؤں گا. ہاں تو آپ کا احسان ممنون رہوں گا، ہے نا. ٹھیک ہے. آپ صرف مطلب یہ نہیں کہ رفع دین اور سینے پہ ہاتھ باندھنا، نماز اسی کا تو نام نہیں ہے. نماز تو پوری مکمل نماز ہے. یہ تو ایک ارکان ہے نا، رفع دین ہو گیا، یہ سب کیا ارکان ہے. ہاں ہم تو پوری نماز کی بات کر رہے ہیں نا کہ پوری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک اللہ کے نبی نے بنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قیاس کیے پوری مکمل نماز پڑھی تھی. اور وہ پوری مکمل بھائی وہ نماز الحمدللہ بھائی قرآن حدیث سے ثابت ہے. بس تو آپ مجھے بتلا دیجیے. آپ
تو بتا دیں گے، اس میں کیا مشکل ہے؟ ہاں اب وہ مشکل کیا ہے مجھے تو پتا نہیں، کیوں نہیں لوگ بتا پا رہا ہے جب مشکل نہیں ہے تو۔ دیکھیے ایکچوئل میں آج کل لوگوں کے پاس بھائی ٹائم نہیں نا، کون جائے ساری حدیثیں ڈھونڈے، کون دے، اور کیا میرے بھائی اس چیز کی کون سی گارنٹی ہے کہ آپ کو دینے کے بعد آپ عمل کرو گے کہ نہیں، یہ سب ہوتا ہے نا۔ جناب میں تو ان کے پاس گیا جو بیٹھے ہی اس کام کے لیے، میں تو ان کے پاس گیا، ہاں مطلب میں تو ان لوگوں کے پاس گیا، ان علماء کے پاس گیا جو بیٹھے ہی اس لیے ہیں، جنہوں نے کتب اندور میں چلیے ہم پتہ کرتے ہیں، اگر کوئی اہل حدیث بھائی عالم ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم ان سے بول دیں گے، تو وہ آپ کو خود ہی اوریجنل میرے بھائی کتاب میں آپ کو دکھا دیں گے، کیونکہ ابھی مانیے ہم فوٹو آپ کو بھیجتے ہیں تو آپ کو کہ یار یہ فوٹو تو انٹرنیٹ کی ہوگی، یہ تو میرے بھائی پتہ نہیں مطلب کہاں کی فوٹو ہے، یہ تو تمہارے عالموں نے بھائی اتارا ہوگا۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اتنا کنفیوژن، اتنا میرے بھائی شک و شبہ ہے، تو آپ اوریجنل کتاب آگے پیچھے اوپر نیچے جتنے پنے ہو آپ دیکھ لو، اس کے بعد حدیث کو مانو۔ ہاں یہ بات یہی چاہتے ہیں بند۔ ہاں تو نہیں اچھی چیز ہے، اگر کوئی آدمی واقعی مطلب اپنی آنکھوں سے دیکھ کے عمل کرنا چاہتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ جبھی تو ہم تقلید سے باہر آ پائیں گے، ورنہ تقلید ہی تقلید رہے گی، جی چاہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو، چاہے حنفیوں کی چھوڑ ہو تو اہل حدیث کے مقلد بن جائیں گے۔ نہیں تو تقلید تو آپ کر ہی نہیں رہے نا، آپ تحقیق کر رہے ہیں، طالب علم ہیں۔ ارے وہ آپ کہہ ہیں ایسا، لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ جب تک کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے پوری تحقیق کرنے کے باوجود بھی آپ میرے پہ رہیں گے مقلد۔ کیا بھائی پوری تحقیق کرنے کے باوجود بھی آپ اپنے نام کے آگے جو مطلب بھائی دیں گے القاب آپ دیں گے، بھائی ہم تم ابھی بھی تقلید کر رہے ہیں، ابھی بھی مقلد ہیں، ایسا کچھ ہے؟ نہیں پھر کیسے کہیں گے جب ساری چیزیں ہم کو حدیث سے مل جائے گی تو ہمیں کیا ضرورت پھر کسی کی تقلید کرنے کی؟ ہاں تو انشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے سیدھے حدیث اور اوریجنل کتابوں میں دیکھ لیں گے اور کسی سے لینا دینا ہی نہیں رہے گا نا۔ جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اتنی آسان بات تو آپ ہی سمجھتی ہے، جب سارا مسئلہ ہمارا حدیث سے ثابت ہو جائے گا تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی کسی کی تقلید کرنے کی؟ بھائی ہمارے سامنے اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور ہمارا عمل ہے، پھر ہمیں کسی کی رائے، کسی کا قیاس اور کسی سے کیا لینا دینا؟ چلے اچھا ایک چیز بتائیے، ایک آخری سوال، اس کے بعد انشاءاللہ باقی باتیں ہوں گی کل، ٹھیک؟ آخری سوال میرا یہ ہے کہ مان لیجیے فار ایگزامپل میں نے اوریجنل حدیث آپ کو بھیجی، یا آپ نے اندور میں جا کے عالم دین کے پاس اوریجنل میرے بھائی کتاب میں دیکھ لیا بخاری کی حدیث، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک باب ہے بھائی وہ کتاب الاذان، اور اس کی حدیث نمبر 700 غالباً 56 ہے، ٹھیک ہے، 756، وہ کھول کے آپ نے پڑھی اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اور اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، تو اب آپ نے کیا کیا، اس حدیث پہ عمل کرنا اسٹارٹ کر دیا، اور آپ کوئی بھی نماز پڑھ لیں، چاہے اکیلے ہوں، چاہے امام کے پیچھے ہوں، چاہے فرض ہو چاہے سنت ہو، آپ اپنا بھائی آرام سے سورہ فاتحہ پڑھ لے ہو، اور کسی حنفی عالم نے آپ سے آ کے کہا کہ تم حدیث دیکھ کے آؤ، تم حدیث پہ عمل کر رہے ہو، لو ابھی قرآن کی آیت تم کو دکھا رہے ہیں، اور اس نے قرآن کی آیت سورہ اعراف کی آیت 104 آپ کو دکھا دی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو اب تو وہ کہہ دے گا امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اور تم ہو کہ اپنی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا رحم نہیں ہوگا تم پہ؟ تو اب تو آپ یہاں پہ ہو جائے گا معاملہ بھائی وہ اوپر نیچے، آپ کو کہ یار حدیث سے بھائی افضل تو بھائی اللہ کا کلام ہے، تو جو حدیث ہم دیکھ کے آئے ہیں وہ تو میرے بھائی اہل حدیثوں نے بیوقوف بنا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، اور اہل حدیث کہہ رہے ہیں کہ چاہے امام کے پیچھے کیوں نہ ہو بھائی تم سورہ فاتحہ پڑھو، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اور اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں بھائی مطلب الحمد نہ پڑھے۔ تو اب کیا ہوگا وہاں پہ؟ اب آپ میرے بھائی واپس جاؤ گے اپنے حنفی عالموں کی باتوں میں آ جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا ہمارا؟
تو آپ بتائیے نا پھر ایسے میں مطلب آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہاں ایسے میں یہ کہہ قرآن اور حدیث دو ہی میں تضاد ہو رہا ہے. عالموں نے اس آیت کو اپنی عقل سے میرے بھائی فٹ کیا ہے، کیونکہ یہ ان کا عمل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی ان کا یہ کہنا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا تو بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھائی وہ منع کیا ہے. کیا منع کیا ہے؟ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اب امام صاحب بھی تو پڑھ لیں قرآن نماز میں، تو آپ کیوں نہیں خاموش ہو رہے ہیں؟ تو ان سے پوچھیے گا کہ ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں امام صاحب کی تو آواز ہمارے پاس آتی نہیں ہے، تو ہم کاہے کہ میرے پہ خاموش رہیں؟ کیونکہ اللہ کیا کہہ رہے قرآن میں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو. یعنی کہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے سننا، اور دوسری آ رہی ہے کہ بھائی ایک بار سنیں گے اور سن کے خاموش رہیں گے. لیکن امام صاحب تو بھائی ظہر کی اور عصر کی نماز میں کیا پڑھ لیں کیا نہیں پڑھ لیں، ہمارے پاس تو آواز ہی نہیں آ رہی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ سورہ فاتحہ پڑھیں؟ تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ ان کا جو بھائی یہ آیت ہے ان کا میرے بھائی خود پہ عمل نہیں ہے. اور فجر کی نماز میں امام صاحب اپنی میرے بھائی 2 رکعت پڑھاتے ہیں فرض، اور پیچھے سے ان کو آنے میں دیر ہو جاتی ہے، ترنت اپنی پڑھنے لگتے ہیں بھائی سنت. تو وہاں پہ جو امام صاحب ہیں وہ پڑھ رہے ہیں بھائی قرآن، اور یہ پیچھے پڑھ رہے ہیں اپنی میرے بھیا سنت، تو وہاں یعنی جو آیت ہے اس پہ کہاں عمل ہو رہا ہے؟ اور جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو. تو مانیے مسجد میں آنے میں ہم کو دیر ہو جائے اور امام صاحب بھائی اپنا چالو ہیں، ٹھیک، تو اب کیا مسجد میں ہم داخل ہونے کی دعا بھائی ہم پڑھیں گے کہ نہیں؟ ٹھیک، تو یہ سب ان سے پوچھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس آیت پہ بھائی حنفیوں کا میرے بھائی خود کا عمل نہیں ہے. اور یہ آیت بھائی وہ نماز کے اندر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے لیے نازل بھائی نہیں ہوئی تھی. ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ عام طور پہ کہیں پہ بھی قرآن پڑھا جائے گا اور اس کی آواز اگر ہمارے کان تک آ رہی ہے تو ہم کو وہاں پہ بھائی خاموشی اختیار کر کے اس کو بھائی سننا ہے. یہ بہت ہی امپورٹینٹ چیز ہے. لیکن بھائی دین اسلام میں بھائی عام اور خاص ہوتا ہے، عموم اور میرے بھائی خصوص. جیسے عام طور پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو ایک آدمی اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا کیا، ٹھیک، لیکن ہم جانتے ہیں یہ عام چیز ہے. آپ کی بھی اماں ہیں ابا ہیں، ہماری بھی اماں ہیں ابا ہیں، تو ہم دونوں ایک عورت اور ایک مرد کے جوڑے سے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک، یہ ہو گئی عام بات. لیکن اب عموم سے میرے بھائی خاص کیا ہو جائے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کیا، ٹھیک، اور آدم علیہ السلام تو اس سے بھی خاص ہو گئے. آدم علیہ السلام کے تو نہ بھائی وہ ماں تھے نہ باپ تھے، تو یہ ہو گئے نا خاص. اسی طریقے سے بھائی یہ آتا ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں کہ جب بھائی اذان دی جائے، ٹھیک ہے، جمعے کی، تو نماز کے لیے دوڑو. یہ ہو گیا عام حکم، یعنی کہ جب جمعے کی اذان دی جائے گی تو اپنا کاروبار کو ایک دم بھائی وہ اپنا چھوڑ دو، بند کر دو اور جو نماز ادا کرو. اس عام حکم سے کون کون خاص ہو گئے؟ عورت ہو گیا، بچہ ہو گیا، ٹھیک ہے، بیمار ہو گیا، مسافر ہو گیا. سمجھے بات؟ یہ خاص ہو گئے نا. اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اس آیت سے جو سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا ہے اس کو اللہ کے نبی نے خاص کر دیا. کیوں بھائی؟ یہ جامع ترمذی کی بھائی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ایک بار صبح کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، فجر کی. فجر کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ ظہری، ٹھیک. تو اللہ کے نبی کے اوپر جو میرے بھائی آیتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا پڑھنا بھاری ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے آپ جب فارغ ہو گئے نماز سے تو صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم پڑھتے ہو میرے پیچھے کچھ؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، جو جو آپ پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. یعنی کہ صحابہ بھی پڑھ لیتے، اللہ کے نبی بھی پڑھ لیتے، دونوں میں آپس میں بھائی جو آواز تھی ان میں مطلب وہی ٹکراؤ ہو گیا. تو اللہ کے نبی کے اوپر جو آیتیں تھی وہ پڑھنا تھوڑا مطلب بھاری ہو گیا.
تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے پیچھے کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اب کیا ہوا؟ اس آیت سے اللہ کے نبی نے سورہ فاتحہ کو خاص کر دیا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ عموم کیا ہوتا ہے، خصوص کیا ہوتا ہے؟ تو یہ سب آپ کو صرف میرے بھائی جو اصلی بات ہے وہ اس پوری دنیا میں آپ کو صرف اہل حدیث ہی بتائے گا، حنفی عالم نہیں بتائے گا۔ اسی لیے تو آپ سے پوچھ رہے ہیں، ہم کو ساری بات تو آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ بھائی دیکھیے ہمیں کچھ نہیں آتا، ٹھیک ہے، ایمانداری سے آپ کو بتا رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں آتا، نہ ہم عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ علامہ ہے۔ مجھے تو عربی اردو بھی ٹھیک سے نہیں آتا پڑھنا بھائی، ٹھیک ہے۔ بچپن میں جاتا تھا مدرسے تو حافظ جی مطلب اتنا مارتے تھے تو ہم نے بچپن میں جانا ہی چھوڑ دیا، ٹھیک۔ لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی چیز ہم کو نہ آتی ہو، تو اس کا مطلب کبھی آپ بھائی ایسا نہ سوچنا اہل حدیث تو میرے بھائی مطلب بھائی جاہل ہے، نہیں، ہو سکتا ہے ہم کو نہ آتی ہو، لیکن جو اہل حدیث کا جو طریقہ ہے، منہج ہے، وہ بالکل حق ہے بھائی۔ اور میں اس کی آپ کو دعوت دے رہا ہوں، میں اپنی دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ آپ بھائی ہماری بات مان لو، نہیں، آپ اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو مان لو بس۔ اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو تمام جتنے ارکان ہیں نماز کے ان سب کی اوریجنل حدیث آپ کو انشاءاللہ بھیج دوں، ٹھیک ہے۔ لیکن تیسرا آپ سے یہ ہے وہ جو حدیث ہے وہ کسی حنفی عالم کے پاس آپ نہ لے کے جائیے گا، نہیں، یہ حنفیوں کا اصول ہے، اصول التحرکی میں اس کے صفحہ نمبر 7 پہ، کہ اگر کوئی آیت یا اللہ کے نبی کی حدیث ہمارے مسلک کے آڑے آئے گی تو ہم اس میں تعویل کر دیں گے، اور تعویل کے بعد اگر وہ ہمارے مسلک کے قابل بن گئی تو ٹھیک، ورنہ اس آیت یا اس اللہ کے نبی کی حدیث کو معاذ اللہ منسوخ سمجھا جائے گا۔ تو اگر آپ ان کے پاس میرے پہ حدیث بھائی آپ لے کے جاؤ گے، وہ کہہ دیں گے دیکھو یہ جو رفع دین پہلے ہوتا تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، اور حدیث آپ کو کیا دیں گے؟ صحیح المسلم کی، کہ دیکھو اللہ کے نبی نے بھائی یہ خود کہا کہ یہ میں تمہیں کیا دیکھتا ہوں، تم نماز میں شرکس گھوڑوں کی جو مطلب بھائی دم ہے، پوچھ ہے، اس کی طرح حرکت کرتے ہو، نماز میں ایسا مت کرو، سکون اختیار کرو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ لو ہو گیا رفع دین منسوخ۔ اب یہ حدیث امام البخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس حدیث سے نماز کے اندر رفع الدین نہ کرنے کی دلیل پکڑے اس کا علم میں کوئی حصہ نہیں، اس کو علم کی ہوا ہی نہیں لگی، وہ اشد جاہل ہے اس حدیث سے۔ یہ حدیث کہاں کی ہے اس کو جاننے کے لیے اس کی اگلی حدیث پڑھنا پڑے گا۔ اس میں آتا ہے کہ صحابہ جب قاعدے میں ہوتے، دائیں بائیں جانب بھائی جب وہ سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اپنے ہاتھوں سے بھائی اشارہ کرتے، حرکت کہتے، جس کو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ نماز میں شرکس جو گھوڑے ہیں ان کی جو پونچھ ہے ان کی طرح حرکت مت کرو، کیونکہ جو گھوڑا ہوتا ہے نا وہ دائیں بائیں اپنی پونچھ کو ہلاتا ہے، اوپر نیچے بھائی نہیں ہلاتا ہے۔ اور مان لیا جائے، چلو حنفی کی بات مان لی کہ ہاں نماز میں بھائی اپنے ہاتھوں کو اوپر نیچے اٹھانا بھائی یہ بہت مطلب بھائی بیکار عمل ہے، اور اللہ کے نبی نے تو کہا ہے گھوڑے کی دم کی طرح عمل ہے، ایسا مت کرو، نماز میں سکون اختیار کرو، اسکنوا فی الصلاۃ۔ تو یہ بتائیے 5 ٹائم کی نماز میں بھائی ایک بار تو اٹھاتے ہیں حنفی لوگ اپنے ہاتھوں کو نا تکبیر تحریمہ پہ، تو وہاں پہ یہ شرکس گھوڑوں والا جو مطلب جو حرکت ہے بھائی یہ ایک دم جائز ہے، ٹھیک ہے۔ وتر کی نماز میں وہاں پہ میرے بھائی برابر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، تو وہاں پہ بھائی یہ گھوڑوں والا عمل جائز ہے۔ عید کی نماز میں، بقرعید کی نماز میں اپنے ہاتھوں کو بار بار اٹھاتے ہیں، وہاں پہ عمل جائز۔ تو یہ اسی سے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ جو چور ہوتا ہے نا وہ چوری کر کے بھاگتا ہے تو اپنی انڈر ویئر بھائی کہیں نہ کہیں چھوڑ ہی جاتا ہے۔ تو جو یہ مطلب جو بیچارے یہ اندھے مقلد ہیں، یہ کہیں کی بات کو کہیں فٹ کرتے ہیں نا تو ان کی چوری بھائی آسانی سے پکڑ لی جاتی ہے۔ اچھا بھائی میں پہلے بیچ میں
واقعی بتا رہا ہوں، میرے کو ایک عالم صاحب ہم کو ملے، انہوں نے ایسا ہم کو پانی پہ اٹھا دیا، کہا تم اہل حدیث بن گئے ہو، گمراہ ہو گئے ہو، ان کا دعویٰ خالی قرآن حدیث سے کچھ نہیں آتا، ان سے یہ سوال پوچھو وہ سوال پوچھو، ان کی حالت ٹائٹ ہو جائے گی، اور یہ کب سے ہیں، یہ تو انگریز کے دور کے ہیں۔ ہم 2 گھنٹے کے لیے حنفی بن گئے تھے، واپس 2 گھنٹے کے لیے صرف۔ ہاں، اور جیسے میں نے بھائی اس اور یہی حدیث کو دیکھ کے کہ ہاں بتاؤ رفع دین ہم نے کرنا اسٹارٹ کر دیا، اور بتاؤ میرے نبی نے تو کہا تھا کہ بھائی یہ جو عمل مطلب بھائی یہ اس کا مطلب بھائی وہ شرکس گھوڑوں کی مطلب بھائی جو پوچھ ہوتی ہے دم ہوتی ہے اس کا عمل ہے۔ 2 گھنٹے کے لیے ہم نے بھائی سوچ لیا کہ بھیا یار بتاؤ ہم اچھا خاصا پہلے نماز پڑھتے تھے نارمل، یہ پتہ نہیں کہاں ہم آ گئے۔ لیکن جیسے ہم نے اپنے بھائی استاد سے بات کی، انہوں نے کہا تم نے جو یہ حدیث پڑھی ہے یہ صحیح مسلم کی بھائی جو حدیث نمبر 430 ہے یہ پڑھی ہے، 431 پڑھو اسی کے آگے کی حدیث، تو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو عمل ہو رہا ہے گھوڑوں کی بھائی پوچھ والا وہ کہاں پہ ہو رہا ہے، مقام کیا ہے۔ تو جب مقام ہم نے دیکھا الحمدللہ میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ اس دن سے لے کے آج تک کتنے لوگوں نے ہم کو کتنا بھڑکایا، کتنی دلیلیں دی، اور آج الحمدللہ ان کا احسان میں مانتا ہوں۔ انہوں نے جو جو دلیلیں ہم کو دی کہ یہ ہے ایسا ایسا کرو، ان مطلب بھائی چیزوں کی ہم نے تحقیق کی، آج الحمدللہ ان سب کا جواب ہے میرے پاس۔ تو آپ کیا سوچ رہے ہیں، یہ مطلب جو یہ علم ہے اپنے آپ ہی آ گیا؟ کتنے لوگوں نے ہم کو بھی میرے بھیا آرام سے ٹہلایا گھمایا، ہم بھی بہت جگہ دوڑے گھومے، پوچھا ان سے پوچھا، ایک سے نہیں 18 عالموں سے پوچھا، تب جا کے ہم نے عمل کرنا اسٹارٹ کیا ہے۔ یہ تھوڑی نا ہے کہ ہمارے استاد آسمان سے ہیں جو انہوں نے بول دیا کر لیا، نہیں، سب کی سنا، بریلوی کی بھی سنا، دیوبندی کی بھی سنا، اہل حدیث کی بھی سنا، اور سننے کے بعد دیکھا بھی، تب پھر جو میرے بھائی بات صحیح ہوئی اس کو لے لیا۔ ہاں بس یہی اپن چاہتے ہیں، ہم سننا زیادہ نہیں چاہتے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی دیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ آپ تو خالی میرے بھائی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ چاول لائیں گے نہ گوشت لائیں گے، بس ہم کو بریانی کھانا ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ معاملہ الٹا تھا، ہم چاول بھی بھائی خود ہی لائے، گوشت بھی میرے بھائی خود ہی لائے، خود ہی پکایا اور خود ہی بنا کے کھایا۔ آپ خود ہی کہہ رہے تھے ابھی تو کہ اتنا آسان ہو گیا ہے، اتنے ذرائع ہو گئے ہیں سیکھنے کے، سب کرنے کے، سمجھنے کے سب۔ دیکھیے آسان ان کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں ایک اپنا اسٹیپ تو آگے بڑھائیں۔ اگر ہم خالی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے تو کھانا اپنے آپ ہی آ نہیں جائے گا منہ میں۔ اب آپ کہیں کھانا کھانا آسان ہے، بھائی آرام سے اپنے ہاتھوں کو دھویا، اپنا روٹی توڑا، بھائی اس کو سالن میں ڈالا اور روٹی منہ میں ڈالیا، کتنا آسان ہے۔ لیکن اب میں کہوں نہیں آسان ہے تو اس کا مطلب یہ دونوں ہاتھوں کو باندھ لو، کھانا اپنے آپ ہی آ جائے گا منہ میں، تو یہ کوئی آسان تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اگر ہم ایسا ہی سمجھتے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں تو آپ سے بات ہی کیوں کرتے ہیں؟ میرے سے بات کرنے بھائی میں کوئی معتبر عالم تھوڑی نہ ہوں میرے بھائی، میں بھی آپ کی طرح ایک عام انسان ہوں، طالب علم ہوں بھائی۔ میں آپ کو راستہ دکھا سکتا ہوں لیکن پرماننٹ آپ کو لے کے اپنے ساتھ بھائی میں نہیں چل سکتا ہوں۔ ارے میرے بھائی تو وہ میں یہی تو چاہ رہا ہوں کہ میں تو علماء سے بھی ملا ہوں، اور میں مطلب یہ میرا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ اہل حدیث بنے تو آپ نے دیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ نمبر آپ کو دیں گے وہ انشاءاللہ آپ کو اوریجنل کتابیں آپ کو میرے بھائی دکھا دے گا، نماز کے ایک ایک ارکان کی انشاءاللہ، ٹھیک، اللہ نے چاہا تو۔ اگر واقعی آپ کی نیت بھائی اچھی ہے، سچی ہے، صاف ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے بھائی اوپن کرے گا، اور انشاءاللہ غیب سے مدد آئے گی۔ بس تھوڑا میرے بھائی صبر کرنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک۔ اچھا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، صبر کیجیے۔ ایک ایک ارکان کی دلیل آپ کو ملے گی، ایک ایک ارکان کی۔ صحابی نے ایک ایک چیز کو نوٹس کیا۔ اللہ کے نبی جب بھائی اپنی نماز پڑھتے تھے، خاموشی کی حالت میں نماز پڑھتے تھے ظہر کی عصر کی، تو اللہ کے نبی کی داڑھی بھائی وہ حرکت کرتی تھی، تو داڑھی کو دیکھ کے صحابہ کرام اندازہ بھائی
اس بات کا لگا لیتے تھے کہ اللہ کے نبی ابھی کچھ پڑھ رہے ہیں. تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں صحابہ نے بھائی نوٹس کی اور الحمدللہ اس کو بتایا. تو بڑے بڑے ارکان کا میرے بھائی سے چھپا لیا ہوگا ہے انشاءاللہ سب موجود ہیں. عالم دین نے اس کو سمجھا, اس کے اوپر کتابیں لکھی اور اس کے دلائل آج تک موجود ہیں. میں کہتا ہوں, میں نے کہا بھی لوگوں سے کہ جیسے ابھی ہم تقلید کے دائرے میں ہیں, ہم تقلید کے دائرے سے باہر آ جائے تو بالکل کورے ہو گئے, ہم پچھلا سب بھول گئے. اب ہمیں اکثر نئے سرے سے پورا ہم کو حدیث آپ بتلا دیجیے. کل ملا کے آپ آج ہی پیدا ہوئے ہیں, آج ہی میرے بھائی مطلب بھائی بالغ ہوئے ہیں, اب 10 سال کی آپ کی عمر ہو گئی ہے. اب آپ کو یہ جاننا ہے کہ ہاں بھیا اب ہم کیسے نماز پڑھیں. تو اب آپ کو جو بھی بتایا جائے گا وہ بھائی اللہ کے نبی کیسے نماز پڑھتے تھے, صحابہ نے کیسے پڑھتے ہوئے دیکھا, کیسے بتایا, کہاں پہ بتایا, یہ سب آپ کو انشاءاللہ بتا دیا جائے گا. آپ اس طریقے سے نماز پڑھیے گا. لیکن میں آپ کو ایک چیز اور کہوں گا, سب کچھ پتہ چل جانے کے بعد جیسے آپ بھائی اللہ کے نبی کے طریقے سے نماز پڑھنا اسٹارٹ کریں گے ویسے فتنے فساد شیطانی چالیں آپ کے اوپر میرے بھائی چالو ہو جائیں گے آپ کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کے لیے. تو اگر آپ میں اسی لیے تو میں نے آپ سے کہا, میں نے اسی لیے آپ سنو تو میری بات سنو, اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ایسا اہل حدیث بننا چاہتا ہوں, نام نہاد نہیں. کوئی میرے پاس آئے تو میں فوراً بتا دوں کہ ہاں یہ عمل ہے, یہ حدیث ہے, یہ صراحتاً ہے, یہ ہے, اس لیے میں عمل کر رہا ہوں اس کے اوپر, تاکہ میں کہہ سکوں, میرے پاس ثبوت ہو. میں نام نہاد اہل حدیث نہیں بننا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے آپ سے کہا یہ بات. ہلو. اور اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی میرے بھائی الجھائے بھٹکائے تو پھر ہمارا کام وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. دیکھیے نماز کی انشاءاللہ بھائی وہ جو سارے ارکان ہیں دلائل ہے وہ فیس ٹو فیس آپ کو دینا وہ ہمارے عالموں کا کام ہے. انشاءاللہ اندور میں جو ہماری جماعت کے عالم ہے آپ کو انشاءاللہ بھائی وہ دے دیں گے, ٹھیک. لیکن میرا کام کہاں چالو ہوتا ہے, میرے چینل کا نام ہے ایکشن کا ریئیکشن. جب کوئی آپ کے اوپر ایکشن کرے گا کہ نہیں یہ نماز تم کیوں پڑھ لو, یہ تو ثابت نہیں ہے, یہ ارکان تو پہلے ہوتا تھا, ترنت میرا نمبر دیجیے, میں انشاءاللہ ان سے بات کروں گا. نہیں, آپ تک تو بات, آپ مجھے پوری نماز دے دو, پھر دیکھو میرے پاس کوئی آئے. ارے ہمارے پاس سارا مٹیریل رہے گا. ارے ہمارا عمل ابھی جیسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ابھی آپ بھی وقت لے رہے ہیں کہ میں دیکھوں گا, میں ان کا نمبر دوں گا, میں ان سے پوچھواؤں گا. اتنی مہنگی نہیں ہے, آپ اتنے سال سے اہل حدیث ہو گئے ہیں لیکن آپ کو بھی ابھی وہی نہیں معلوم ہے. تو میں ایسا نہیں بننا چاہتا ہوں. میں تو یہ میرے پاس یہ کوئی آئے کہ نماز ہم کو بتاؤ, کیونکہ نماز ہی پہ سارا معاملہ ہوتا ہے پہلے, تو میں پوری اس کو پڑھ کے دکھا دوں کھڑے ہو کے نماز PDF میں کہ میرا یہ عمل یہ بخاری میں, میرا یہ عمل یہ مسلم میں. تو اوریجنل کتاب میں نے ابھی تک خریدی نہیں ہے نا, میرے پاس اتنا بجٹ بھائی تھا ہی نہیں. کیا میں اوریجنل بھائی میں لاتا, اور میں میرے کو بھائی عربی آتی جو میں موٹی موٹی بھائی اس کو لا کے رکھا رہوں. ہمارے مسجد میں رکھی ہوئی ہے, ہم جائیں گے دلائل آپ کو خود فوٹو کھینچ کے, کیونکہ بھائی ڈھونڈنا بہت آسان ہے. جب حدیث نمبر ہے فوراً میرے اپنا کھولا, اپنا حدیث نمبر اس کا ڈھونڈا اور فوٹو کھینچ کے آپ کو بھیج دی. کیا اس میں مشکل ہے؟ لیکن آپ کو چاہیے پوری اوریجنل کتاب میں خود دیکھنا ہے, اپنی ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھنا ہے, اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے. تو انشاءاللہ اندور کے عالم صاحب آپ کو دے دیں گے دلیل. نہیں دے رہا ہے نا یار, جبھی تو اب آپ نے کہا ہے نا آپ انشاءاللہ دیں گے. آپ کے پاس فون آئے گا, آپ خالی ان کے پاس بھائی آپ چلے جانا, وہ انشاءاللہ بہت پیار سے چائے بسکٹ ناشتہ پانی سب کرا کے آپ کو سمجھائیں گے. ایسا نہیں ہے, احساس کے ہم لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی آ کے ہنسی تو کہہ دیں گے ارے تم جاؤ یہاں سے, تم آئے ہو خالی انگلی کرنے. نہیں, اگر کوئی ہم تو چاہتے ہیں کوئی ہمارے نبی کا جو عمل ہے وہ ہم سے پوچھنے آئے. ہم تو بہت میرے بھائی خوش ہوتے ہیں کہ ہاں یہ اپنے باپ دادا کے نہیں, اپنے امام کا نہیں,
بلکہ اللہ کے نبی کا عمل پوچھنے آیا ہے، تو ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہی بات ہے۔ ہاں، اب آپ پوچھنے آؤ گے کہ نہیں یہ بتائیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے توبہ رکھا اللہ کو دیکھا تو صحابہ نے کیوں نہیں دیکھا؟ یہ تو ہم نہیں بتائیں میں امام، دیکھیے میں امام ابو حنیفہ کیا جتنا آپ نے ذکر کیا ہوگا میں تو کرتا ہی نہیں ہوں، تو ہم کہتے ہیں نا، کیونکہ لوگ ان کو اتنا ان کی شان میں میرے گلو کر گئے ہیں۔ کرتا ہوں میں تو حدیث کی بات کرتا ہوں۔ تو آپ اہل حدیث ہو گئے نا، حنفیت سے آپ خارج ہو گئے۔ ہاں تو اہل حدیث کی بات کرتا ہوں میں نے وہ عالم صاحب سے بھی کہا کہ بھائی میں اہل حدیث کی مسجد میں بیٹھا ہوں، اہل حدیث کے امام سے بات کر رہا ہوں، حدیث ہی سے بات ہوگی، آپ کسی کی کتاب کسی کا حوالہ کسی ایک بج گیا بھائی، اب نیند آ رہی ہے، آنکھیں ایک دم میرے بھائی بند ہوئی جا رہی ہیں۔ چلے انشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ جی جی ٹھیک ہے، آپ کا کبھی آنا ہوتا ہے کیا؟ آپ کا کبھی آنا ہوتا ہے کیا؟ نماز پہ لے آئیں۔ جی جی بالکل ٹھیک۔ اوکے بھائی، ٹھیک ہے، ہمارے لیے بھائی اللہ سے دعا کیجیے گا، اور اگر ہم نے کچھ زیادہ بول دیا ہو تو میرے پیارے بھائی معافی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، معاف کر دیجیے۔ ارے نہیں بھائی نہیں، ارے ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا کچھ نہیں، ٹھیک۔ اور جو ہم نے الٹی سیدھی بات مان لو بول دی ہو تو بھائی وہ شیطان کی طرف سے تھی، اور بھائی اس میں ہماری اپنی غلطی تھی، اور جو بات ہم نے بھائی اللہ اور اللہ کے نبی کی بتائی ہو بھائی وہ بے شک اللہ کی طرف سے تھی، ہماری کوئی اس میں نہ اچھائی ہے نہ خرابی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، اوکے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔